السلام علیکم ناظرین، انسائیڈر نیوز کے ساتھ میں ہوں عاطف بٹ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف آرگنائزر پنجاب پاکستان تحریک انصاف عالیہ حمزہ صاحبہ۔ ان سے بات کریں گے 5 اگست تحریک پیک پر ہوگی۔ تحریک سے متعلق جو عمران خان نے حکم دیا، ہدایت کی، اس کے مطابق تحریک کو یہ ابھی تک کس لیول پر لے کر پہنچے ہیں، اور ساتھ ہی تحریک ہوگی کیا، اس دن کیا ہوگا، عالیہ حمزہ سے بات کریں گے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ 5 اگست کو تحریک آپ شروع کر رہی ہیں، تحریک ہوگی کیا؟ احتجاج ہوگا، جلسہ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا؟ 5 اگست کے بعد 6 اگست کو کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مستقبل کا حال، 6 اگست کا حال تو آپ کو حکومت بتائے گی کہ اس کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، اور ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے بعد پہلی دفعہ تنظیمی اجلاس ہوئے ڈسٹرکٹ باڈیز اور تحصیل باڈیز سے۔ ہر ڈسٹرکٹ کی میں خود ملی۔ صبح تقریباً ہم کو 9 بجے اجلاس شروع کرتے تھے۔ یہ بھی بڑی ایک پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی ریت رکھی گئی کہ سارے اجلاس صبح 9 بجے ہم نے شروع کیے، اور رات 10 11 بجے تک ہم نے ان اجلاس کو ہر ایک کو سنا ہے، ان کو ہم نے اگلا لاہے عمل دیا ہے، اور ہم نے ان سے یہی کہا ہے کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ جن جن کے ہاتھ میں نوٹیفیکیشن ہے انہوں نے وزیر اعظم خان صاحب کے لیے عوامی مسائل کے لیے نکلنا ہے۔ اور اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی، جس ریجن کا تنظیمی اجلاس تھا، اگلے دن سے انہوں نے موبلائزیشن آن گراؤنڈ سٹارٹ کرنی تھی ہر یونین کونسل لیول کے اوپر، اور وہ ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے 2-2.5 ریجنز کے اندر اس وقت سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جیسے ہی ہمارے ریجن کا ایک ریجن کی میٹنگ ہو جائے گی تو آپ کو یہ 5400 یونین کونسلز میں بیک وقت نظر آئے گی۔ تو 5 اگست کو ایسا کیا ہوگا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے، یا جو بھی اقدام اٹھایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی؟ دیکھیں، جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کے رویے اور ان کی چیزیں آپ جو مرضی کر لیں وہ اپنی ایک ہٹ درمی پر قائم ہیں۔ ہم آئینی قانونی راستہ اپنا سکتے تھے اور ہم نے اپنایا، لیکن اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بیل جس طرح سے خارج کی، اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیٹس نہیں دے رہا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آئین اور قانون کی جنگ سے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب رہ گیا سڑکوں پر، تو ظاہر ہے ایک پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو دیکھ لیں، ہمارے قائدین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمارے لیڈر کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو جلسے کی آپ اجازت نہیں دیتے، ریلیوں پر آپ اپنا کریک ڈاؤنز کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف تو ایک جمہوری پارٹی ہے۔ ہم عوامی حمایت کے لیے جائیں گے، جو ہم جا رہے ہیں۔ جو میس موبلائزیشن کی گئی ہے، اس کا پرپز یہ ہے کہ ہر جگہ جایا جائے، ہر طبقہ فکر کو یہ بتایا جائے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کیوں ضروری ہے۔ آپ کا پنجاب، یا آپ کے جو لیڈرشپ کہہ لیتے ہیں پنجاب کی، وہ ایک پیج پر نہیں ہے، تو کیسے پنجاب میں بھی وہ کامیابی حاصل کریں گے؟ کے پی کے میں تو آپ کی حکومت ہے، لوگ نکل آئیں گے، بلکہ آپ کی جو اپوزیشن ہے کے پی کے میں، وہ تو کہتے ہیں جی آپ سرکاری ملازمین کو لے آتے ہیں، وہاں پر تو آپ اچھا شو کر لیتے ہیں۔ یہاں پر جب آپ ایک پیج پر ہی نہیں ہیں، تو کیسے عمران خان کی تحریک کو اتنا وہ پیک پر لے جائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں اتنے ہمارے مسئلے مسائل نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنی چیزوں کو ٹل خان صاحب کی رہائی تک ان باتوں کو مؤخر کیا ہوا ہے۔ جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں پنجاب کی، دیکھیں پنجاب وہ تھا جہاں فسطائیت کا، ظلم و جبر کا بازار نہ صرف گرم رہا ہے بلکہ گرم ہے۔ مجھے تو یاد ہے جس وقت میں نے عہدہ سنبھالا تھا، اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے جھنڈے رکھنا بھی ایک گناہ سمجھا جاتا تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تصویر اٹھانا بھی وہ کیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم نے کوشش کی، کہیں ہم نے 20 بندے، 30 بندے، 40 بندے نکالے، ان کو خان کا جھنڈا پکڑایا، وزیر اعظم خان صاحب کی تصویر آئی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے کنونشنز، ریلیز، اب ہم اس لیول تک آ گئے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ اپنا تنظیمی اجلاس کیا ہے، اور ہم اسی چیز کو آگے لے کر بڑھے ہیں۔ تو میں تو نہیں سمجھتی کہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک طرف وہ پارٹی ہے جس کے ساتھ عوامی حمایت نہیں ہے، جو 2 بندے بھی نہیں نکال سکتی، ایک طرف ہماری میں تو آپ کی مخالف پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں بتا رہی ہوں، ایک طرف ہماری پارٹی ہے جس کے اوپر آپ ایف آئی آر بھی کرتے ہیں، عدالتوں میں بھی جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم بندے بھی نکالتے ہیں، ہم نکلتے بھی ہیں۔ سو چیزیں مجھے تو لگتا ہے کہ پارٹی وائز اتنا ظلم، اتنی فسطائیت
सहने के बावजूद लोग निकल रहे हैं, लोग खान की रिहाई के लिए निकल रहे हैं। खान की रिहाई के लिए लोग निकल रहे हैं। अच्छा मैडम, जब से आपने ओहदा लिया है या जिस वक्त आपको खान साहब ने ओहदा दिया, उसके बाद खान साहब से आपकी कितनी मुलाकातें हुई हैं? क्या आपने खुद मुलाकात नहीं की या आपकी मुलाकात होने नहीं दी गई? मेरे ख्याल में पॉलिटिकल लीडरशिप की तो पिछले 8 महीने से मुलाकात नहीं हो रही है, और मैं भी जाहिर है उसी का हिस्सा हूँ। मैं लॉयर तो हूँ नहीं कि मैं लॉयर्स के लिस्ट का हिस्सा बन जाऊँ। पॉलिटिकल लीडर्स की मीटिंग नहीं हो रही। जिस दिन मीटिंग हुई तो इंशाल्लाह ताला आई विल बी द फर्स्ट वन जो ये कोशिश करेगी कि खान साहब से मुलाकात हो। अच्छा मैडम, आखिर में ये भी बता दें, जो सेनेट इलेक्शन में टिकट्स दिए गए हैं, KPK के अंदर इख्तलाफात आ रहे हैं। आतिफ खान ने बरमला इख्तलाफ किया है कि जो हमने लिस्ट फाइनल की थी वो खान साहब तक नहीं दी गई, और मिर्ज़ा अफरीदी वाली जो लिस्ट है वो दे दी गई है, और उस पर इलेक्शन हुआ है और उनको कामयाब कराया गया है। आप भी पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा हैं, कोर कमेटी का भी हिस्सा हैं। जो लिस्ट फाइनल हुई थी आतिफ खान वाली दुरुस्त है या मिर्ज़ा अफरीदी वाली जो पॉलिटिकल कमेटी ने की थी? देखिए, मेरा तो इसमें एक सीधा सीधा सवाल या वो है जो आज क्लियर होगा। जो लिस्ट वजीर आजम खान साहब ने अगर अप्रूव की है तो आइडियली वही लिस्ट इलेक्शन कमीशन को जानी चाहिए और उन्हीं लोगों को सेनेटर बनना चाहिए। इसमें XYZ की बात ही नहीं है। ठीक है। जो लिस्ट, जो बंदा वजीर आजम इमरान खान साहब ने फाइनल किया है, उसी के पीछे पूरी पार्टी खड़ी है और खड़ी रहेगी। बिल्कुल। बाकी रह गया, देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, कल भी मुझसे एक सवाल हुआ तो मैंने उनसे ये कहा कि मतलब दिस इज द अपर हाउस, जिसको हम ये कहते हैं कि मतलब सबसे काबिले एहतराम आपका हाउस है। क्या होता है, अवाम वोट देती है, अवाम के वोट से MPs MNs मुंतखब होते हैं। आप MPs MNs के वोट से सैनेटर्स मुंतखब होते हैं। यानी आप ये देखें कि उसकी क्या इज्जत, वकार, तौकीर होनी चाहिए। पंजाब असेंबली हारी हुई सीटों का मजमुआ, ऊपर से सोने पर सुहागा रिजर्व सीट्स आपने ले ली हमारी। नेशनल असेंबली 180 सीटों वाला जेल में बैठा है, 17 सीटों वाले इक्तदार में है, रिजर्व सीट्स आपने हमसे ले ली। डू यू थिंक कि क्या ये अपना वकार कायम रख पाएंगे ये जो सेनेटर्स हैं, या ये एक अगेन एक नया वाइट एलिफेंट है हमारे लिए? मतलब अगर पैसे के बलबूते पर ही सारा कुछ होना है तो मुझे ये बता दें फिर क्यों हम इलेक्शन कमीशन पे भी पैसा खर्च करते हैं और इंतखाबात पर भी सीधा सीधा डिक्लेयर कर दें जी ये हमारा सेनेटर होगा, ये हमारा MNA होगा, ये हमारा MP होगा, ये कैबिनेट होगी, ये वजीर आजम होगा। लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं, यही देखें कि आपके जो कल सेनेट के इलेक्शन हुए KPK में, आपके लोगों ने मुराद सईद को 26, फलां को 4 एक्स्ट्रा वोट, फलां को 3 एक्स्ट्रा, फलां को 3 एक्स्ट्रा वोट दिए हैं। तो नून लीग का 18 पे हुआ है, JUI और नहीं, नून लीग का 17 पे, JUI का 17 वोटों पे हुआ है, जबकि PTI ने 18, 19, 20 एक्स्ट्रा वोट डाले हैं। इतने में तो एक सेनेटर आ जाता है आपका नया। देखें, यही तो एक बात है जो खान साहब के साथ डिस्कस होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सीटें हमारी, लोग हमारे, लोग खान के वोट पर आए हुए, वो लोग जिन्होंने हम पर जुल्म सितम किया है। बट वही वाली चीजें हैं, आखिर में मानी भी एक ही चीज अगर वो लिस्ट खान साहब के ने की है तो हमें उस पर खड़ा होना चाहिए और डट के खड़ा होना चाहिए, फिर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैं सिर्फ इतना कहूँगी, सेनेट, MNA, MPA जो कल की मिनिस्ट्रीज हैं या तंजीमी, ये पार्टी के वर्कर्स का हक है और उन वर्कर्स का हक है जो डट के खड़े रहे वजीर आजम इमरान खान साहब। आखिर में ये बता दें कि जुनेद अकबर अक्सर शिकवा करते हैं कि उनको पार्टी मामला में पूछा नहीं जाता, हालांकि सूबाई सदर हैं, इमरान खान ने बाख्तियार दिया हुआ है। आपके पास भी ओहदा है चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब का, आपको भी इख्तियारात ज़ाहिर है पार्टी के अंदर एक मौजूद है जो आपका पार्टी का ढांचा है तंजीमी, तो वो तो शिकवे करते हैं। आप अपने इख्तियारात बाआसानी बाइख्तियार होकर इस्तेमाल कर पा रही हैं? देखिए, ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर खान साहब से हमारी डिस्कशंस होनी है, क्योंकि जाहिर है एक हमारा मशावरत का अमल खान साहब से नहीं हो रहा है, और दूसरी बात है कि वो बिल्कुल जिस तरह के आइसोलेशन में है, तो काफ़ी इश्यूज़ ऐसे होते हैं। और
اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو آ رہے، میں تو اپنی چیزوں کو کر رہی ہوں، سارٹ آؤٹ کر رہی ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے مجھے تو ابھی 5 months ہوئے ہیں، میں نے تو اپنی چیزیں کافی حد تک دیکھ بھی رہی ہوں، اور جو چیزیں ہوں گی وہ میں ایز اٹ از پارٹی کے آگے بھی رکھتی ہوں، اوپنلی رکھتی ہوں، ہر فورم پر رکھتی ہوں، اور خان صاحب کے آگے تو ظاہر ہے میں بالکل ایک ایک بات رکھوں. جو اڈیالہ جیل میں کیمپ کی بات کی، جب ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہی تھے، اب بھی نہیں ہونے دی جا رہی ملاقاتیں، تو آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کا وہ فیصلہ اس وقت پولیٹیکل کمیٹی کو مان لینا چاہیے تھا تاکہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بار بار نہ رکتا؟ دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، اب بھی اڈیالہ کے باہر لوگ جاتے ہیں، الحمدللہ کوئی بدمزگی نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، ہمارے لوگ جاتے ہیں، سولیڈیرٹی دکھاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. پرامن احتجاج سے ہمیں کوئی نہیں روکتا، اور ہمیں کیمپ لگانا چاہیے. میں بالکل اس کے حق میں ہوں، ہمیں اپنے لیڈر کے لیے باہر بیٹھنا چاہیے. میری تب بھی اس کیس کے اندر یہی سفارش آئی تھی، اب بھی یہی سفارش ہے. اور سیکنڈلی میں اب بھی یہی کہوں گی، دیکھیں جب عدالتیں بالکل 26ویں ترمیم کے بعد کسی کے ہاتھ میں چلی جائیں، فیصلے بھی جب پارلیمنٹ بے توقیر ہو جائے، ججز انصاف پہ مبنی فیصلہ دینے سے قاصر ہوں، تو آپ کے پاس حل کیا رہ جاتا ہے؟ سڑک. اور وہ اگر ہم کرتے ہیں آئین قانون پرامن طور پر، اور تب ہم پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اپنی عوام کو کون سا راستہ دکھا رہے ہیں؟ اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے ارباب اختیار کے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پرامن طور پر جو کر رہے ہیں، آئینی قانونی گلی محلے کا راستہ، ایٹ لیسٹ اس کے اندر ہمیں یہ پولیٹیکل، ہمیں ایک پولیٹیکل حقیقت ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے. اس پہ ریڈز کرنا، اس پر ایف آئی آرز کرنا، مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کس دہائی میں جا رہے ہیں اور ہم کس اسٹون ایج میں جانا چاہتے ہیں. ہم تو ہر کام کریں گے، اور ڈیفینیٹلی مجھے جو ہرڈلز آئیں گی میں تو اوپنلی ڈسکس بھی کرتی ہوں اور میں بتاتی بھی ہوں، بٹ ظاہر ہے ان پولیٹیکل فورمز. بہت شکریہ میڈم. اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.